بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما کتاب المتاجر درس نمبر 68۔ مسائل کی بحث ہو رہی تھی، پہنچے ہیں مسئلہ ثانیہ تک۔ اس درس میں ہم دوسرے مسئلہ کو بیان کریں گے۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جہت المشتری فی ضمن الخیار فلہ الرد باصل الخیار والاقرب جواز الرد بالعیب ایضا۔ سابقہ مسئلہ میں بحث یہ ہوئی تھی کہ اگر قبض سے پہلے یا خیار کے زمانے میں حیوان میں عیب پیدا ہو جائے، یعنی مشتری نے ابھی تک یا قبض نہ کیا ہو یا قبض کر لیا ہے لیکن مشتری کو خیار حاصل ہے، اس خیار کے زمانے میں اگر عیب حاصل ہو جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مشتری کو خیار ہے کہ چاہے تو رد کر دے چاہے تو عرش لے لے۔ اب اسی رد کرنے میں دوسری صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اجمالاً پیچھے ذکر ہوئی تھی کہ اگر زمانہ خیار میں عیب پیدا ہو جائے تو اس صورت میں آیا یہ جو مشتری کے لیے خیار تھا یعنی رد کرنے کا، آیا یہ رد کرنا اس خیار کے ساتھ ہوگا جو پہلے اسے خیار حیوان یا اگر خیار شرط وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ اس کو رد کر سکتا ہے، یا نہ اس عیب کے ذریعے بھی رد کر سکتا ہے جو عیب اب اس میں پیدا ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو عیب آیا ہے البتہ اس کے عیب سے مراد خیار عیب سے مراد وہ اصطلاحی خیار عیب نہیں ہے، وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے اگر بیع سے پہلے کسی حیوان میں یا مبیع میں عیب تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں پہلے سے عیب تھا تو وہ خیار عیب ہے۔ لیکن اس عیب کے ذریعے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہے، آیا اس کے ذریعے بھی مشتری کے لیے وہ رد کا خیار باقی ہے یا نہیں ہے، یا صرف اس اصل خیار یعنی چاہے خیار حیوان ہو یا خیار شرط ہو اس کے ساتھ رد کر سکتا ہے؟ اس مسئلہ میں یہ علماء اور فقہاء کا جو اختلاف ہے یہ ذکر ہوگا کہ فرماتے ہیں لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جہت المشتری، پس اگر حادث ہو جائے وجود میں آ جائے حیوان میں عیب، البتہ ایسا عیب جو مشتری کی طرف سے نہ ہو، یعنی یا بیع کی وجہ سے ہو یا من قبل اللہ تعالی ہے، اس عیب کی وجہ سے کہتے ہیں وہ عیب جو زمانہ خیار میں آیا ہے، آیا یہ مشتری اس حیوان کو رد کر سکتا ہے اصل خیار کے ساتھ یا اس عیب کی وجہ سے جو عیب ابھی اس میں حادث ہو چکا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کو یہ رد کر سکتا ہے اصل خیار کے ساتھ۔ اصل خیار اس میں اب اگر حیوان ہو تو اس میں خیار حیوان بھی آ جاتا ہے، اور اگر خیار شرط اس میں لگایا گیا تھا مشتری کے لیے یا دونوں کے لیے تو اس خیار شرط کے ساتھ بھی کیا ہے رد کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آیا صرف اسی اصل خیار کے ساتھ رد کر سکتا ہے یا اس عیب کے ذریعے بھی رد کیا جا سکتا ہے، یعنی گویا کہ اس رد کرنے کے دو سبب اکٹھے ہو جائیں، ایک خیار اصل جو پہلے خیار تھا خیار حیوان یا خیار شرط، اور دوسرا اس عیب کے ذریعے یعنی یہ خیار عیب یہاں پر، تو کہتے ہیں آیا عیب کے ذریعے بھی رد کیا جا سکتا ہے یا صرف اس اصل خیار کے ساتھ رد کیا جائے گا؟ تو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاقرب
جواز الرد بالعیب ایضاً، اقرب یہ ہے کہ عیب کے ساتھ بھی اس کو رد کرنا جائز ہے۔ گویا کہ ایک قول مشہور کا یہ ہوا کہ صرف اصل خیار کے ساتھ اسے رد کیا جا سکتا ہے، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یہ ہے کہ اصل خیار کے ساتھ تو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اقرب یہ ہے کہ اس عیب کے ذریعے بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ عیب کے ذریعے چاہے آپ رد کریں یا اصل خیار، تو اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے دونوں صورتوں میں کرنا تو رد ہے، یعنی اس چیز کو واپس دینا ہے بے کو، اور بے سے اپنی ثمن لینی ہے۔ تو کہتے ہیں وَتَظْهُرُ الْفَائِدَةُ لَوْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ الْأَصْلِي، فائدہ ظاہر ہوگا اگر کسی شخص نے اپنے خیار اصلی اور خیار مشترط، یعنی جس کی شرط لگائی تھی، اس کو اگر ساکت کر دیا ہو۔ تو خیار اصلی یعنی اگر مثلاً فرض کریں خیار حیوان ہے یا خیار شرط ہے، اگر اس کو ساکت کر دیا ہے تو وہاں پر فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ صرف اصل خیار کے ساتھ رد کر سکتا تھا، تو اس صورت میں اب اصل خیار تو ساکت ہو گیا ہے، تو گویا اس پہلے فرض کی بنیاد پر اب اس کو رد نہیں کر سکے گا عیب کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ نہیں، عیب کے ذریعے بھی رد کرنا جائز تھا، تو اس صورت میں پھر آپ خیار اصل تو آپ کا ساکت ہو گیا، آپ اس عیب کے ذریعے کیا ہے اس کو رد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فائدہ ظاہر ہوگا کہ آیا یہ خیار جو خیار حیوان تھا مثلاً، یہ چونکہ اس کا ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ عیب کیا ہو؟ ظاہر ہو، اور یہ 3 دن تک یہ خیار حیوان رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر آپ صرف اصل خیار کے قائل تھے تو 3 دن گزرنے کے بعد پھر آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خیار حیوان جب ختم ہو گیا ہے اور ادھر سے آپ قائل ہیں کہ صرف اصل خیار کے ساتھ ہی اس کو رد کیا جا سکتا تھا، تو 3 دن گزرنے کے بعد گویا کہ اب یہ خیار اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شہید اول کے نظریے کو اپناتے ہیں تو اس صورت میں 3 دن کے بعد بھی آپ اس عیب کے ذریعے رد کر سکتے ہیں۔ الثانیۃ لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جہت المشتری فی زمن الخیار فلہ الرد باصل الخیار لأن العیب عیب الحادثہ غیر مانع منہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگر حادث ہو جاتا ہے حیوان میں عیب، یعنی من غیر جہت المشتری، البتہ وہ عیب مشتری کی طرف سے نہ ہو۔ فرض کریں اگر ایک حیوان خریدا ہے مشتری نے، اس کا اگر خریدنے کے بعد زمانہ خیار میں، فی زمان الخیار، زمانہ خیار میں اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ٹانگ بھی مشتری نے نہ توڑی ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں فَلَهُ الرَّدُّ بِأَصْلِ الْخِيَارِ، تو اس مشتری کے لیے یہ ہے کہ وہ رد کر سکتا ہے، فَلَهُ یعنی للمشتری کیا کرے؟ الرد، کہ اس حیوان کو رد کرے، بِأَصْلِ الْخِيَارِ، وہ اصل خیار کے ساتھ اس کو رد کر سکتا ہے۔ اصل خیار، اب وہ خیار حیوان بھی آ سکتا ہے اس میں، اور خیار شرط وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں یہ اصل خیار کے ساتھ رد کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ غَيْرُ مَانِعٍ مِّنْهُ هُنَا، چونکہ دیکھیں جب یہ زمانہ خیار میں تھا تو یہ مبی یعنی حیوان بے کی ضمانت میں تھا۔ اب بے کی جب ضمانت میں تھا تو یہ جو عیب حادث ہوا ہے تو گویا بے کی ہی جیب سے کیا، اور جب یہ عیب حادث ہوا ہے تو یہ عیب مانع نہیں ہے اس چیز کو، یعنی حیوان کے رد کرنے میں۔ لأن العیب الحادثہ، کیونکہ یہاں پر یہ جو عیب حادث ہوا ہے غیر مانع منہ، یہ مانع نہیں ہے اس کے رد سے ہونا یہاں پر۔ کیوں؟ لأنہ مضمون علی البائع، چونکہ یہ حیوان بائع کی ضمانت میں تھا، کیونکہ جب تک زمانہ خیار ہو، اگر مشتری کے لیے خیار ہو
تو یہ حیوان بے کی ضمانت میں ہے، گویا بے ضامن ہے اس کا، تو پس کیونکہ یہ بے کی ضمانت میں تھا فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، تو یہ عیب حادث مؤثر نہیں ہوگا اس خیار کے رفع کرنے میں، یعنی گویا کہ اس عیب کے ذریعے یہ خیار ختم نہیں ہو جائے گا۔ اب یہ تھا کہ اصل خیار کے ساتھ وہ رد کر سکتا ہے، آیا اس عیب کے ساتھ بھی یعنی خیار عیب استعمال کرتے ہوئے یہ جو عیب بعد میں حادث ہوا ہے اس کے ساتھ بھی رد کر سکتا ہے یا نہیں؟ والاقرب جواز الرد بالعیب ایضا، اقرب یہ ہے کہ جائز ہے رد کرنا، والاقرب جواز الرد، اور اقرب یہ ہے کہ رد کرنا جائز ہے عیب کے ساتھ بھی، کیوں؟ لکونہ مضمونا، چونکہ جب جمی یعنی تمام مبی حیوان یعنی وہ جو تھا بے کی ضمانت میں تھا تو اس کی جز اگر فوت ہوئے تو اس کا بھی بے ضامن ہے وہ بھی، تو جب وہ ضامن ہے تو اس عیب کے ساتھ بھی گویا وہ رد کر سکتا ہے، لکونے کیونکہ وہ مبی یا حیوان مضموناً وہ اس کی ضمانت میں تھا بے کی۔ کہتے ہیں اس بحث کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ لَوْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ الْأَصْلِي وَالْمُشْتَرَطِ، فائدہ ظاہر وہاں ہوگا کہ اگر ساقط کر دیا ہو مشتری نے یا دونوں نے مل کر خیار اصلی کو اور اسی طرح خیار شرط کو، یعنی اگر خیار اصلی اور خیار شرط دونوں ساقط کر دیے گئے ہوں تو اب اگر آپ شہید اول کے قول کے قائل ہوتے ہیں تو فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَیب، اس صورت میں عیب کے ساتھ اس کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ قائل ہوتے ہیں صرف اصل خیار کے ساتھ تو پھر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ أَيْضًا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَعَدَمِهِ، اور اسی طرح کہتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا خیار کے ثابت ہونے میں 3 دن کے گزرنے کے بعد کہ آیا وہ خیار ثابت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صرف اصل خیار کے قائل ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جی صرف خیار حیوان ہی خاص کر معتبر ہے، تو چونکہ خیار کیا ہے اب یہاں پر ساقط ہو گیا ہے، خیار کیا ہو جائے گا 3 دن گزرنے کے بعد ساقط ہو جائے گا، جب خیار ساقط ہو جائے گا تو آپ رد نہیں کر سکتے۔ پس وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ أَيْضًا اسی طرح فائدہ ظاہر ہوتا ہے فی ثبوت الخیار، خیار کے ثابت ہونے میں بعد انقضاء الثلاثة 3 دن گزرنے کے بعد، وعدمہ اور اسی طرح یعنی خیار کے عدم ثبوت کا فائدہ ہوگا۔ فَعَلَىٰ اعتبار خیار الحیوان خاصتاً، پس اگر آپ نے اس کے رد میں معتبر قرار دیا تھا صرف خیار حیوان کو خاص کر، تو یسقط الخیار، تو یہ خیار کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا، یسقط الخیار ہو، یہ خیار ساقط ہو جائے گا، اب خیار ساقط ہے تو یہ رد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَىٰ مَخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبْقَىٰ، لیکن اس فرض کی بنیاد پر کہ جس کو اختیار کیا ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے، اس فرض کی بنیاد پر اس کا رد والا خیار یبقا باقی رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خیار حیوان ٹھیک ہے اس نے ساقط کر دیا تھا، لیکن عیب جو ہے اس عیب کے ذریعے یہ کیا ہے اس کو رد کر سکتا ہے۔ اذ لا یتقید خیار العیب بالثلاثة، کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیار عیب جو ہے 3 دن کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، اذ لا یتقید مقید نہیں کیا گیا خیار عیب کو بالثلاثة 3 دن کے ساتھ۔ وَإِنِ اشْتُرِطَ حُصُولُهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَمَا قَبْلَهَا، اگرچہ شرط لگائی گئی ہے اس کے حصول کی کہ یہ عیب حاصل ہو جائے 3 دن یا اس سے پہلے، یعنی یہاں پر شہید اول کی نظر یہ ہے کہ یہ خیار عیب 3 دن میں اس کا استعمال ضروری نہیں ہے، یہ فوری نہیں ہے کہ اگر 3 دن کے اندر آپ نے استعمال کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار عیب 3 دن کے ساتھ مقید نہیں ہے، البتہ ہاں اس چیز میں شرط لگائی گئی ہے کہ یہ عیب جو حیوان میں آ رہا ہے وہ 3 دن یا اس سے پہلے آ جائے تو تب یہ خیار عیب اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اگر 3 دن کے بعد وہ عیب آیا ہے تو پھر وہ مشتری کی جیب سے جائے گا، اب اس کا بے ضامن نہیں ہوگا۔ پس اذ لا یتقید خیار العیب
مقید نہیں کیا گیا ہے خیار عیب کو بثلاثت 3 دن کے ساتھ۔ وَإِنِ اشْتُرِطَ حُصُولُهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَمَا قَبْلَهَا، اگرچہ شرط لگائی گئی ہے اس خیار یعنی عیب کے حصول کی فی الثلاثت 3 دن فما قبلها یا اس سے پہلے۔ اب کہتے ہیں جب آپ خیار عیب اور خیار اصل دونوں کے ساتھ رد کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وغایتہ ثبوتہ فیہا بسببین، حد اکثر یہ ہوگا کہ یہ رد ثابت ہو رہا ہے اس مسئلہ میں بے سببین، 2 سببوں کے ساتھ، یہ خیار اصل ہے اور دوسرا وہ عیب ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ، اور شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 سببوں کا جمع ہو جانا یہاں پر یہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے، چونکہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ 2 سبب مستقل وہ یعنی شریعت کے جو مسائل ہیں ان میں جمع ہو سکتے ہیں، معلول حقیقی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ 2 سبب مستقل یعنی 2 علت مستقل معلول حقیقی میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پر مسائل شرعی میں جمع ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مُعَرِّفَاتٌ، یہ معرفات ہیں نہ کہ علت حقیقی ہیں۔ يُمْكِنُ اجتماع کثیر منها فی وقت واحد، ممکن ہے ان میں سے بہت یعنی زیادہ کا جمع ہونا ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں بہت سارے اسباب اس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ کما فی خیار المجلس والحیوان والشرط والغبن اذا اجتمعت فی عین واحدۃ قبل التفرق، جیسا کہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی مورد میں، ایک ہی مبی میں 4 خیار جیسا کہ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے گئے خرید رہا ہے، اب جب گئے خرید رہا ہے تو یہاں پر ایک دفعہ اس نے ساتھ شرط بھی لگا دی تھی خیار کی، اور ادھر سے اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، بائع نے مثلا 5000 والی گئے اس کو 10,000 میں دی ہے، تو یہ غبن ہے، دھوکہ ہے۔ اب اس کو ایک تو خیار ابھی مجلس باقی ہے جہاں انہوں نے معاملہ کیا ہے، ابھی اسی مجلس کے دوران خیار مجلس، دوسرا خیار حیوان بھی ہے، چونکہ یہ خریدی اس نے گئے ہے تو گئے حیوان ہے، تو حیوان کے لیے 3 دن کا کیا ہوتا ہے؟ خیار ہوتا ہے۔ پس مجلس کے دوران ابھی معاملہ ہوا ہے، ابھی اس مجلس سے جدا نہیں ہوئے ہیں بائع اور مشتری، تو ایک خیار مجلس وہاں پر آ جائے گا، خیار حیوان آ جائے گا۔ ادھر سے اگر مشتری نے شرط لگائی تھی کہ میرے لیے مثلا 1 ہفتے کا مجھے خیار ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہوں، تو خیار شرط بھی وہاں پر جمع ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بائع نے اس کو مثلا مہنگی بیچی ہے، اس میں غبن ہے، دھوکہ ہے، تو خیار غبن بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ ایک ہی مورد میں 4 خیار بیک وقت جمع ہو رہے ہیں، اذا اجتمعت فی عین واحدۃ، کہتے ہیں کما فی خیار المجلس، جیسا کہ خیار مجلس، حیوان، خیار شرط اور غبن اذا اجتمعت، جب یہ جمع ہو جائے فی عین واحدۃ، ایک ہی عین میں قبل التفرق، جدا ہونے سے پہلے، ابھی مجلس عقد موجود تھی تو خیار مجلس بھی ہے، خیار حیوان بھی ہے، خیار شرط بھی ہے، خیار غبن بھی ہے، 4 سبب جمع ہو رہے ہیں اس رد کے، تو پس اس کے جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر یہاں پر بھی 2 سبب جمع ہو رہے ہیں تو شہید فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ رکاوٹ نہیں بنتے، کیونکہ یہ علل شرعی جو ہوتی ہیں یہ معرفات ہوتے ہیں نہ کہ علت حقیقی ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔